الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 4 طرح کے لباسوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا لباس جو ہم اپنے بدن پر پہنتے ہیں، سورہ قصص میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، اور وہ لباس تمہارے لیے خوشنمائی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا لباس جو ہم دل کو پہناتے ہیں وہ تقوی کا لباس ہے۔ سورہ قصص میں فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح تیسرا لباس جو اللہ تعالیٰ نے دن کو پہناتا ہے اور وہ رات کو لباس ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا۔ چوتھا جو میاں بیوی ایک دوسرے کو پہناتے ہیں، جس کی تفصیل یہاں ذکر کرنا مقصود ہے، وہ اعتماد ہے، حفاظت ہے، محبت ہے اور سکون کا لباس ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان عورتوں کے لیے۔ ان چاروں لباسوں کی آپس میں گہری مناسبت ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، ایک لباس اگر ظاہری بدن کو ڈھانپتا ہے اور خوش نما بناتا ہے تو دوسرا لباس باطن کو پاکیزگی اور جمال دیتا ہے۔ ایک لباس اگر رات کی تاریکی کی صورت میں سکون دیتا ہے، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، یہ سورہ یونس میں، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ تو دوسرا لباس بھی میاں بیوی کی صورت میں ایک دوسرے کو سکون دیتا ہے۔ خَلَقَ لَكُم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا۔ میاں بیوی کی آپسی رشتے کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے ایک ایسی عمدہ تعبیر ذکر کی ہے کہ جس سے پوری ازدواجی زندگی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس رشتے کو سمجھنے اور سمجھانے کا اس سے بہتر اسلوب کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ لباس میں غور کریں، جو چیزیں لباس سے مقصود ہوتی ہیں ان کو ایک کاغذ پر لکھتے جائیں۔ وہ ساری صفات و مقاصد میاں بیوی کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری اور مطلوب ہیں۔ مثلاً لباس انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان جانور رہتا ہے، ننگا رہنا انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ ایسے ہی نکاح انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان اس درخت کی مانند ہے جو ہوا کے ذرہ سے جھونکے سے بھی جھول جاتا ہے، کبھی ادھر ادھر کبھی ادھر ادھر۔ جیسے لباس کے بغیر رہنے سے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، ایسے ہی نکاح کے بغیر رہنے سے بھی ذہن فحش زدہ اور مفسد ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال سمجھ لیجئے، لباس نہ پہننا ایک وقت تک تو برداشت ہے کہ جب بچہ ہو، لیکن جیسے جیسے جوان بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو لباس ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک وقت تک تو نکاح نہ کرنا قابل برداشت ہے، لیکن جیسے جیسے جوانی کی طرف قدم اٹھنے لگتے ہیں تو نکاح ضروری ہو جاتا ہے، وگرنہ معاشرہ میں فساد پھیلے گا۔ تیسری مثال سمجھ لیجئے، انسان اپنے لباس کو پھاڑتا نہیں، کینچی سے کاٹتا نہیں، سوئی سے دھاگے نہیں ادھیڑتا۔
ایسے ہی میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو عدم اعتماد، گالیوں یا طعنوں یا سوئی اور کینچی سے مت کتریں۔ میاں بیوی جب بھی ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں یا طعن کرتے ہیں یا اپنی پرسنل باتیں دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دراصل اپنے ہی لباس کے دھاگوں کو تار تار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اس پھاڑے ہوئے لباس کی طرح ہو جاتے ہیں جس کو جسم پر پہننے کے باوجود کچھ حصے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ دبے ہونٹ مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کا لباس پھٹا ہوا ہے اور اسے نظر بھی نہیں آ رہا۔ فزیکل چیزوں میں ہمارے سب سے زیادہ قریب لباس ہوتا ہے جس کو ہر وقت، ہر موسم میں، ہر جگہ پہننا ہوتا ہے۔ لباس کی قربت ہمیں سکون دیتی ہے۔ اس قربت کی خوشبو ہم دور سے محسوس کر لیتے ہیں مگر دوسرے لوگ بھی پہچان جاتے ہیں یہ فلاں کا لباس ہے کیونکہ اس میں جو خوشبو آ رہی ہے ایسی خوشبو فلاں شخص سے ہی آتی ہے۔ میاں بیوی کو بھی ہمیشہ ایسے ہی ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہیے تاکہ ان کی زندگی میں سکون ہو۔ ہمارے ہاں بعض لوگ بیویوں کو چھوڑ کر سالہ سال باہر ممالک رہتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم یہاں ہیں اور لباس اتنا دور چھوڑ کر آگے کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنے لباس کو اپنے سے دور رکھے۔ کوئی ضروری نہیں کہ دوسرے ملک جا کر جاب کریں، اپنے ملک میں بھی مواقع مل جاتے ہیں، بیوی کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ کوشش کی جا سکتی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے گھر آ جائیں۔ جہاں رہیں اپنے لباس کو قریب رکھیں تاکہ غربت کی خوشبو ہر طرف پھیلے اور لوگ آپ کی مثالیں دیں، جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت اور قربت کی مثالیں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوات میں بھی اپنی ازواج مطہرات کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات ہو یا گرمیوں میں آنکھ پھینکتا سورج، آپ کو لباس چاہیے جو موسم کی حرارت اور ٹھنڈ سے بچا سکے۔ ایسے ہی شادی کے بعد رشتے کو توڑنے کے لیے مرد یا عورت کی فیملی کی طرف سے بے اعتمادی کی ہوائیں چلیں یا نفرتوں کی آگ کے شعلے برسیں، میاں بیوی کو ہر صورت لباس بن کر ایک دوسرے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بیوی کو اس کی ماں، بہنیں، خالائیں یا پھوپھیاں اکساتی ہیں کہ تم نے پہلے دن سے گھر کا سارا کنٹرول اپنے پاس رکھنا ہے وگرنہ ذلیل ہو جاؤ گی۔ دوسری طرف شوہر کو اس کی ماں یہ سمجھاتی ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو قابو کرنا ہے وگرنہ تمہارا سارا گھر لوٹ کر کھا جائے گی۔ ایسے میں میاں بیوی ایک دوسرے کو ان تمام حملوں سے بچائیں، ایک دوسرے کے لیے لباس بن کر قریب ہو جائیں۔ بس میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا لباس بن کر رہیں اور قریب رہیں، سب سے محبت کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے پورے گھرانے سے محبت کرے، شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے پورے گھرانے سے محبت کرے۔ اسی طرح ہمیں ہمارا لباس بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن لوگ اس میں عیب نکالتے ہیں کہ اگر یہ کلر ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، اگر اس کی سلائی ایسے کی جاتی تو بہتر ہوتی، اگر اس کا یہ ڈیزائن یہاں پر ہوتا تو عمدہ لگتا، اگر اس کی میچنگ ایسی ہوتی تو کیا کہنے ہوتے۔ لوگوں کے عیب سن کر ہم شک میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید جس لباس کا میں نے انتخاب کیا یہ کوئی اچھا لباس نہیں، اور کئی لوگ تو پھر اس لباس کو پہننا بھی پسند نہیں کرتے یا بہت کم پہنتے ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں بھی لوگوں کی نفسیات یہی ہے، کسی لڑکے یا لڑکی نے محبت اور والدین کی اجازت سے شادی کر لی تو اب اسے عموماً خواتین کی طرف سے
بے شمار عیب سننے کو ملیں گے۔ جیسے ایک عورت آمنہ کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ دیکھا نہیں عبدالغفور نے اپنی بیٹی کس بوڑھے انسان کے ہاتھ پکڑا دی، نہ ناک نہ منہ نہ کٹھو، دوسرے درجے کا فضول انسان ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ آخر یہ لڑکی کیسے اس کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ یہی بات مرد سے عورت کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ اس کی بیوی کی تو گردن چھوٹی، ناک کا سائز لمبا، رنگ کالا، کردار اچھا نہیں، وغیرہ۔ جب یہ باتیں کہی جاتی ہیں تو میاں بیوی تک پہنچ جاتی ہیں۔ ایسے میں بجائے اس کے شک میں پڑیں یا اپنے فیصلے پر نادم ہوں، ڈٹ جائیں۔ ایسے لوگوں کو منہ پر جواب دیں، اپنے لباس کو نہ چھوڑیں۔ جب ایجاب و قبول کر لیا تو اب نبھائیں۔ لوگ عیب گنتے رہیں اور تم ایک دوسرے سے محبت کے انداز گنتے رہو۔ جب ہم نیا لباس پہنتے ہیں تو ابتدائی کچھ دنوں کے لیے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس لباس کی عادت نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے لباس بار بار جسم کے قریب آتا رہتا ہے تو اس کے عادی ہو جاتے ہیں، انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی شادی کے ابتدائی دنوں میں عموماً میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے پہلی بار مل رہے ہوتے ہیں تو عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ کچھ جوڑے تو اسی موقع پر اپنا لباس اتار پھینکتے ہیں اور نیا لباس خرید لیتے ہیں۔ اس کے کچھ مثالیں میرے سامنے ہیں کہ شادی کے بعد 6 ماہ کے اندر اندر طلاق ہو گئی۔ حالانکہ ابتدائی دنوں میں حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ کچھ وقت عجیب تو لگے گا لیکن جیسے تیسے گزار سکتے ہیں، گزار لیں۔ بعد میں جب اس لباس کے عادی ہو جائیں گے، محبت الفت پیدا ہو جائے گی تو پھر محسوس ہوگا کہ اس لباس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا کتنا فائدہ ہے۔ وقت کافی ہو گیا، انشاءاللہ باقی اسی موضوع پر آئندہ مجلس میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔